بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، مگر نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پالا؟ ایک جہاز سمندر میں جا رہا تھا اور جتنے آدمی جہاز پر تھے سب ڈوب گئے، صرف ایک ماں اور اس کا بچہ، یہ دونوں بچ گئے جو ایک تختے پر بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اب بچہ تختے پر اکیلا بہہ چلا جا رہا تھا۔ پھر ہواؤں کو حکم ہوا کہ سمندر کے ایک کنارے پر جنگل ہے، اس کو وہاں ڈال دو۔ وہ تختہ بہہ کر اسی جنگل کی طرف گیا اور جنگل کے کنارے لگ گیا۔ جنگل میں اللہ تعالیٰ نے ایک شیرنی کو حکم دیا اور وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گئی اور دودھ پلانے لگی اور دودھ پلا کر اسے خوب بڑا کر دیا۔ اس کے بعد جنوب کے بادشاہ نے آداب شاہی سکھائے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم کو بھی کبھی کسی کی روح قبض کرنے کی تکلیف ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ایک ماں اور بچہ جو سمندر میں ایک تختے پر بہے جا رہے تھے اور آپ نے ماں کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا تھا، تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، مگر آپ کے حکم کے سامنے کسی کی کیا مجال ہے جو لب ہلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی بچہ بڑا ہو کر میرا سرکش اور نافرمان ہوا اور خدائی کا دعویٰ کیا اور میرے خلیل کو آگ میں ڈالا۔ یہ شخص نمرود تھا۔ جس ظالم کو ماں باپ نے پالا ہو اور وہ بواسطہ اسباب جس کی پرورش ہوئی ہو، اس کے لیے تو اسباب حجاب ہو سکتے ہیں، مگر اس ظالم کو تو ہم نے براہ راست پالا، اسباب کا بھی کوئی پردہ نہیں تھا، ماں باپ کے بغیر پالا اور سو ناز سے پالا۔ ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایسے جنگل میں لے جا کر ڈالو جہاں ریحان اور سوسن کے خوشبودار پھول ہوں، میوہ دار درخت ہوں اور میٹھے پانی کے چشمے ہوں۔ برگ گل سے ہم نے اس کا بستر بنایا۔ خوش آواز پرندوں کو حکم دیا کہ اپنی سریلی آوازوں سے اس کا دل بہلائیں۔ سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز شعاعیں نہ ڈالیں۔ ہواؤں کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ چلیں۔ شیرنی کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائے۔ جنوں سے آداب شاہی سکھلائے اور اس کو میں نے بادشاہی بھی عطا کی۔ غرض اس پر میں نے صد با عنایات اور اکرام کیے تاکہ بغیر واسطہ اسباب کے میرا لطف و کرم دیکھ لے اور اسباب کے حجابات بھی نہ رہیں، مگر یہی شخص میرا دشمن ہوا اور میرے خلیل کو آگ میں ڈالنے والا ہوا۔ بس اگر کسی شامت عمل سے اللہ تعالیٰ عقل پر عذاب نازل کر دے تو پھر خیر نہیں، سب کچھ جان بوجھ کر آدمی ہلاکت میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ ابو الوائل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیطان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک آدمی کو ملا اور ان سے کشتی کی۔ مسلمان نے اسے پچھاڑ دیا اور اس نے انگوٹھے کو کاٹا، تو شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسی آیت سکھاتا ہوں کہ ہم شیاطین میں سے جب کوئی اس کو سنتا ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے اسے چھوڑ دیا، مگر شیطان اس آیت کے سکھانے سے انکار کر دیا، تو پھر ان میں کشتی ہوئی۔ مسلمان نے اسے پھر پچھاڑ دیا اور اس کا انگوٹھا دبایا اور کہا کہ وہ آیت بتا دے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ آیت سکھائے۔ سابار ان میں پھر کشتی ہوئی تو شیطان نے کہا کہ وہ آیت سورۃ البقرہ میں ہے، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عبد الرحمن، یہ کس صحابی کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون ہو سکتا ہے؟ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔